حافظ ابن کثیر، ان کی تفسیر ابن کثیر ساری جلدیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، بڑی کمال کی تفسیر ہے۔ اور پھر حوض ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی تفسیر ضیاء الکرم، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بڑی کمال کی عشق و ادب والی ہے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر کی پہلی صفحہ 25 کے اوپر علامہ حافظ ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب تورات شریف میں موسیٰ کلیم اللہ نے صاحب میلاد کی امت کے خصائص پڑھے نا، ان کی خوبیاں دیکھیں، ان کی صفات دیکھیں، تو عرض کیا مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ کے کلیم ہے، کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ جو امت ہے یہ میں نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے، فرمایا کلیم اللہ یہ میں نے اپنے میلاد والے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ بڑی دفعہ موسیٰ کلیم اللہ نے اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا۔ پھر آخر میں موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ مجھے امت نہیں دینی تو مجھے پھر اپنے حمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، اپنا مقام تو پہچانو نا۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنے مقام کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے ہمیں، اور ہم بجائے سرکار کی غلامی کی غیروں کی غلامی میں آ کے سب کچھ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتاب روح صفحہ 64 کے اوپر ایک روایت ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل صحابی ہیں یہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نیکوکار بندے کا وصال ہوتا ہے نا تو نورانی چہرے والے فرشتوں کی بہت زیادہ جماعت اس کے پاس آ جاتی ہے حد نظر تک، اور ملک الموت بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آ کے سرانے بیٹھ جاتی ہے، اور بڑے نرمی سے عرض کرتے ہیں اے پاک جان پاک جسم میں رہنے والی، اب چل اپنے رب کی رضا کی طرف۔ تو برا بن عازب رحمت ہے کہ سرکار نے کہ روح ایسے جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی والی مشک ہوتی ہے نا، اس کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، جیسے پانی والی مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے نا، اس طرح پھر نیک انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام روح کو وصول کرتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، پھر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، ان کا فلاں بن فلاں کی، وہ استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، ساتویں آسمان، یہاں تک پھر وہ روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ مال علیین میں اعلیٰ مقام پہ رکھ دو، اور اس روح کو واپس میرے بندے کے جسم میں لٹا دو، پھر واپس اس کے بندے کے جسم میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مدارج النبوت کی دوسری جلد ہے صفحہ 244، شاہ عبد الحق مسعود دہلوی رحمہ اللہ نے آقا کریم کا ایک بڑا بہترین فرمان نقل کیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی سیدنا سعد بن معاذ، یہ بہت بڑے سردار تھے مدینہ میں، جب سرکار آئے تو کلمہ پڑھ لیا، اور سرکار ان کے لیے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنے سردار کے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بڑے جلیل صحابی ہیں۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سعد بن معاذ تیری۔ وصال کے وقت آقا کریم پاس ہیں، جب دیکھا نا میرے صحابی سعد بن معاذ کا وصال کا وقت قریب ہے، تو ان کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، عرض کیا مولا میرے سعد نے اسلام کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں میرے مولا اس نے، یا اللہ جب یہ آئے نا تیرے پاس تو تو اسے دیکھ کے مسکرا دینا، اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرا دے۔ یہ دو ہستیاں جن کے لیے سرکار نے دعا کی ہے، ایک سعد بن معاذ کے لیے، یا الہی اسے دوستوں کی طرح اس کی روح کو قبض کرنا، اور جب تیرے پاس آئے نا میرے مولا سے دیکھ کے مسکرا دینا اپنی شان کے مطابق، اور یہ آپ کو دیکھ کے مسکرا دے۔ مطلب ہے کہ جب
سعد بن معاذ کا وصال ہو گیا نا، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور سارے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، اور 70,000 فرشتہ نماز جنازے پڑھنے کے لیے آیا ہے سعد بن معاذ کا، 70,000 فرشتہ آیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو آپ بڑے لمبے قد والے بڑے باری برکم تھے، جب جنازہ اٹھایا ان کا کہ اللہ کے فرشتوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا، فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سعد بن معاذ کی یہ شان دے کر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا، اور جب دفن کیا تو قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے صحابی ہیں 10 سال کے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ابھی بچہ ہوتا ہے، تو سرکار صحابہ میں تشریف فرما ہے، نورانی جلوے بکھیر رہے ہیں، رحمت کے دریا بہا رہے ہیں۔ وہ 10 سال کا بچہ برا، طلحہ بن برا آئے، آگے پہلے میرے آقا کریم کے ہاتھوں کو چوما، پھر پاؤں کو چوما۔ آقا کریم نے فرمایا کہ طلحہ بن برا تو پہلے تو نے ہاتھوں کو چوما پھر پاؤں کو چوما ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ تو ہے نا نبی غیب دان کو، لیکن بات آگے پہنچانی مقصود ہوتی ہے۔ عرض کیا حضور مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ہاں اچھا، فرمایا اگر مجھ سے عشق ہو گیا جا پھر اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 10 سال کا بچہ چھلانگ لگا کے اٹھا، عرض کیا حضور یہ بھی کام ہے، ابھی لے کر آیا۔ جب دوڑا نا سرکار کے واپس آ جا، میں نے دیکھنا تھا تیرا باطن بھی ایسی ہے جیسے ظاہر ہے، واپس آ گیا۔ کچھ دیر گزری، سرکار کا وہ عاشق بیمار ہو گیا، میں قربان جاؤں آقا کریم تیری عظمت پر۔ صبح و شام 2 دفعہ میرے آقا کریم اس کی عیادت کو جاتے ہیں اس کے گھر۔ ایک دن جب اس شہزادے کا آخری وقت ہے، سرکار نے اس کے والد کو بلایا، فرمایا آج تیرے بیٹے کا وصال ہو جائے گا، جب اس کا وصال ہو جائے نا تو مجھے اطلاع دینا، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ سرکار چلے گئے نا تو بچہ کا بھی دھیان ادھر ہی تھا نا اپنے محبوب کی جانب۔ عرض کرتا ابا جان میرے آقا کریم نے کیا فرمایا ہے؟ باپ نے بتایا بیٹے تیرے آقا کریم نے فرمایا کہ آج تیرا وصال ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بچہ ذرا گھبرایا نہیں، آج موت کا نام سن کے دنیا کام جاتی ہے، ذرا نہیں گھبرایا، خوش ہوا ہے۔ عرض کیا ابا جان انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، کیونکہ بیٹا آخری وقت ہے لیکن دھیان سرکار اپنے محبوب کی باتوں کی طرف ہے۔ عرض کیا ابا جان انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، فرمایا سرکار نے فرمایا تھا کہ جب وصال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ عرض کیا ابا جان میری آخری خواہش ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے آقا کریم کو اطلاع نہ دینا، چپ کر کے دفن کر دینا، اس لیے کہ ہماری گلی میں یہودیوں کے بہت زیادہ گھر ہیں، ایسا نہ آئے کہ میرے کریم آقا آئیں تو وہ یہودی نقصان پہنچا دے، تو یہ عاشق کی چیز برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اطلاع نہ دینا۔ وصال ہو گیا، جنازہ کر کے دفنا دیا گیا۔ جب سرکار آئے تو پتہ چلا، سرکار اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے بھی سرکار نے وہ دعا مانگی جو سعد بن معاذ کے لیے مانگی ہے۔ عرض کی مولا یہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، میرا یار تھا، تیرے پاس آ رہا ہے، مولا اسے دیکھا تو مسکرا دینا اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرا دے۔ اور قیامت والے دن یہی منظر ہوگا، جو سرکار کے ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو دیکھ کے مسکرائے گا، کیونکہ مصطفیٰ والوں کے یہ میدان معاشر کا نقشہ ہے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، حشر میں ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے،
हम गुनाहगारों को संभाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के। आज एक और मसला भी मैं क्लियर कर दूं। आज दुनिया ना गायबाने नमाजा जनाजा का एक बड़ा इन्होंने अजीब जा ट्रेंड चलाया हुआ है। आइए मैं हदीस बयान करने लगा हूँ। कंज़ुल अम्माल की पहली सफ़ा 401 और दलाल नबूवत में भी यह हदीस मौजूद है। सैयदना अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि हम नबी अलैहि सलाम के साथ ग़ज़वा तबूक पर हैं। सबसे बड़ा लश्कर सरकार की क़यादत में गया 30,000 का रोमियों के ख़िलाफ़। तो उधर सूरज आज निकला तो बड़ी आबोताब के साथ निकला है। उससे मालूम कि पहले हमने इतनी चमक नहीं देखी कभी सूरज, आज कमाल की चमक दमक है। तो जिब्रील अमीन आ गए। सरकार ने पूछा जिब्रील क्या बात है? पता तो था सरकार को आज सूरज बहुत ज़्यादा रोशन है। अर्ज़ किया हुज़ूर आपके जो सहाबी रह गए थे ना मदीना में, हज़रत मुआविया बिन मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका वसाल हो गया और अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। सरकार ने फरमाया जिब्रील मेरे सहाबी की कोई ख़ास बात बताओ उनको। अर्ज़ किया हुज़ूर ये सूरह इख़लास की तिलावत बड़ी किया करता था। और ये रवायत मौजूद है कि जो रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करता है उसके 50 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अर्ज़ किया हुज़ूर अब वो वसाल मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ, सरकार तबूक के मकाम पर है। अर्ज़ किया हुज़ूर आप भी नमाज जनाजा पढ़ेंगे पढ़ाएंगे? फरमाया हाँ। जिब्रील अमीन ने अपने परों को मारा, तमाम दरख्त और टीले नीचे हो गए। सरकार देख रहे हैं उसकी जिस्म को। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 2 सफ़े आपके पीछे हैं 70,000 फरिश्तों की, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। तो जब मैयत सामने नजर आ रही फिर वो गायबाना रहता है। एक नजाशी शाह हबशा की नमाज जनाजा जब वो उसका वसाल हो तो उस वक्त जिब्रील अमीन आए, पर मारा, सारे टीले दरख्त बैठ गए। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई है, सरकार उसको देख रहे हैं। तो सहाबा सरकार की इब्तिदा में है। इन 2 के अलावा पूरी हयात तैयबा ने सरकार ने किसी की नमाज जनाजा नहीं ऐसे पढ़ाई। और ये भी गायबाना नहीं, सरकार उनके जिस्म को देख रहे हैं। नजाशी के जिस्म को भी दे रहे हैं, वो भी मैं हदीस, और ये भी मैंने 2 किताबों की हदीस बयान की है। हज़रत मुआविया बिन मज़नी रज़ियल्लाहु ताला को जब साल मदीना हुआ 70,000 फरिश्ता आया नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और सरकार उसको देख रहे हैं। बाकी सहाबा सरकार की इब्तिदा में नमाज जनाजा पढ़ी है। उसके अलावा जाफर तैयार जैसी हस्तियां शहीद हुई, अब्दुल्ला इब्न रवाह जैसी हस्तियां शहीद हुई, सरकार ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इसलिए गायबाना नमाज जनाजा का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये 2 जो सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई, ये दोनों को सरकार देख रहे थे। सहाबा सरकार को देख रहे थे। सहाबा को वो मैयत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सहाबा सरकार की इब्तिदा में थे। इमाम कहते इब्तिदा तो बिहादल इमाम, पीछे से इमाम के, लेकिन सरकार ने दोनों नमाज जनाजा में उनके जिस्म को देख कर नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाह अकबर कबीरा।